अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। कोविड के दिनों में हमारे हॉस्पिटल में मैंने देखा बहुत कम डॉक्टर्स थे, एक दो डॉक्टर्स बैठे होते थे, तो एक खातून बड़े पेन में थी और उनके साथ उनके हस्बैंड अंदर आए और वो उन्होंने कुछ रिसेप्शन से पूछा और उसी तरह पेन में जो है वो वापस लेकर जा रहे थे उनको। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों वापस जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, ये प्रेग्नेंट है? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इनको मसला क्या है? तो इन्होंने कहा इनके ना पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने इनको कहा कि आपको किसने कहा है कि इनका मसला गायनी का है? तो उन्होंने कहा पेट में दर्द हो रहा है तो जाहिर है गायनी का मसला होगा, औरत है। तो ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए पेट का दर्द बहुत सारी वजूहात से हो सकता है। वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, मैदे की वजह से भी हो सकता है और भी बेशुमार वजूहात है। लेकिन ये कौन डॉक्टर है जो आपको एक्चुअली बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है? ये डॉक्टर होते हैं इंटरनल मेडिसिन या मेडिकल स्पेशलिस्ट। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पेट में दर्द हो, आपको कहीं सोजिश हो, आपको कहीं भी जिस्म में दर्द हो, सोजिश हो या किसी किस्म की भी अलामात हो, आपने खुद से डायग्नोज नहीं करना। क्योंकि जैसे एक महज स्वेलिंग हो गई या कहीं पे पानी भर रहा है तो उसका भी ताल्लुक हार्ट से हो सकता है, गुर्दों से हो सकता है, बेशुमार और चीज़ों से हो सकता है। आप जाएंगे एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर के पास, वो आपका पूरा मुआयना करेंगे, आपके सारे रेलेवेंट टेस्ट कराएंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ के केस हैं, आपको कहां रेफर करना है। अव्वल तो ट्रीटमेंट अगर वो कर सके तो वो कर देंगे और स्पेशलाइज्ड कोई केस होगा तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट, आपकी जो असाब का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, मैदे का डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर को वो रेफर करेंगे। यही प्रॉपर प्रोसीजर है। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में मिस्टर शेर अली, डॉक्टर शेर अली को। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेर अली फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और डॉक्टर शेर अली जो है वो पिम्स में इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजी को देख रहे हैं। तो इनसे हम इन डिटेल डायबिटीज या शुगर की भी बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट इग्नोर्ड प्रॉब्लम इज शुगर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम शुगर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों की बात करेंगे। हमारे कॉलर्स हमें कॉल भी कर सकते हैं, किसी की शुगर अनकंट्रोल्ड है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप नंबर्स के बारे में बताइए जो आप बता रहे थे जो कि इग्नोर्ड है हमारे यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आज जो ये हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है जो एक इम्पॉर्टेंस है मेडिकल स्पेशलिस्ट की इस फील्ड में, और फिर जो हम डायबिटीज़ की बात करें स्पेसिफ़िकली, तो डायबिटीज़ का ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, डायबिटिक पॉपुलेशन पाकिस्तान में अब ऑलमोस्ट 3 करोड़ 30 लाख से हमारी जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो ओवर हो गई है, और उसमें अब चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान का 3rd नंबर है। और ये हमने देखा जिस तरह आपने कोविड को भी अभी डिस्कस किया, कोविड जो एक क्वारंटाइन पीरियड था और एक लॉकडाउन की सिचुएशन थी, जैसी उस फेज़ से हम निकल आए और हमने देखा, क्योंकि उस फेज़ में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, एक लॉकडाउन था, एक स्ट्रेस का माहौल था, अनसर्टिनिटी थी, तो जैसी उस फेज़ से हम निकल आए और उसके बाद दोबारा से जब हमारी ओपीडीज रिज्यूम हुई और पेशेंट फॉलोअप शुरू हुआ, तो हमने देखा डायबिटिक पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से उसने राइज़ किया। और यही सारे उसमें फैक्टर्स हैं। टॉप पे तो इसमें ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री का भी बहुत रोल है, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी पॉजिटिव होती है तो वो एट रिस्क पॉपुलेशन होती है। फिर जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिर जो एक फूड इनटेक का, हम जिस तरह एक फास्ट फूड का एक कल्चर बहुत आम हो गया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो ये चीज़ें भी उसको वर्सन कर रही हैं। तो ये है कि डायबिटिक पॉपुलेशन अगर प्रॉपर आपकी टाइम पे डायग्नोसिस ना हो, इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हम कहते हैं डायबिटीज़ या साइलेंट किलर, जिस तरह हम हाइपरटेंशन का भी कहते हैं, द सेम इज़ अ डायबिटीज़, क्योंकि बिल्कुल इनिशियली आपकी सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स तब डेवलप होने शुरू होते हैं या तो कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने शुरू हो जाए, जिस तरह प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, पानी आप ज़्यादा पी रहे होते हैं, या पोलियूरिया होता है, पेशेंट की जो है ना स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है और उनको वॉशरूम जाना होता है, या अगर आपकी किडनीज इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए, या नज़र कमज़ोर होने शुरू हो जाए, या ब्लड प्रेशर आपका शूट कर जाए, या अल्लाह ना करे दिल का अटैक हो जाए या कमज़ोरी, तो वो अक्सर जो हमने एक देखा है ना अपने सेटअप्स में, पेशेंट तब प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। तो पेशेंट को अपने एक रेगुलर फॉलोअप में ज़रूर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपको मैं ये बात बताती चलूँ सबको कि अक्सर फ्री कैंप्स होते हैं शुगर के, फ्री शुगर चेक कर रहे होते हैं हम, लेकिन लोग कह रहे होते हैं कि नहीं 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 मैं शुगर नहीं चेक कराऊंगा, अगर डायबिटीज़ निकल आई ना तो फिर मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। और वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि दवाई नहीं लेंगे तो उनकी आंखों पर असर हो सकता है, दिल पे असर हो सकता है, गुर्दों पे, और फिर गैंग्रीन होके पैर भी कट सकता है। तो थोड़ा सा आप ये बताएं उनको कि दवाई लेना कितना ज़रूरी है। हाँ, इसमें यही ना, हमारे जो पेशेंट होते हैं ना उनको पता होता है कि अब फैमिली में डायबिटीज़ हैं, पेरेंट्स उनके डायबिटिक होते हैं, या जो सिबलिंग्स उनके एल्डर होते हैं वो डायबिटिक होते हैं,
ایون یہ پیشنٹ کو خود بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے, وہ اوور ویٹ بھی ہوتا ہے, اس کو تھوڑے بہت ڈائبٹیز کے سمٹمز بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ایون فری کیمپس ہم خود ارینج کرتے ہیں ہمارے میڈیکل سیٹ اپس میں بہت اور بی ایس آر تو ایک بہت کامن ہو گیا, گلوکومیٹر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, لیکن پیشنٹ ایک ڈینائل میں ہوتا ہے, وہ چیک نہیں کرنا چاہتا, اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر زیادہ کی پھر کیا ہوگا, مجھے پرہیز کرائیں گے, ہاں پھر پرہیز کبھی کہیں گے, دوائیاں بھی میں نے لینی ہوگی, ایسا تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی میں انسولین پہ چلا جاؤں گا. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر یہی شوگر خدا نہ خواستہ 3 سے 5 سال یا 10 سال تک اسی طرح رہی اور اسی مقدار میں بلڈ میں رہی, تو اس سے پھر وہ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا وہ پھر irreversible ہوتی ہے, پھر وہ ریورس نہیں ہو سکتی وہ کمپلیکیشنز. اس میں آپ تھوڑا سا بتائیے, ہمارے ہاں دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کا پیر کٹ جاتا ہے, اور وہ کٹتا تب ہے جب گینگرین اس قدر خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوگر یا ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کو پہلے تو سینسیشن ختم ہو گئی ہے کہ ان کو پیر میں چوٹ لگ رہی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا, پھر چوٹ لگنے کے بعد چوٹ انفیکٹ ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. تو یہ جو فٹ کی کیئر ہے ان ڈائبٹیز, اس کا ضرور بتائیے, کیونکہ بہت لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. بالکل, یہ ڈائبیٹک فٹ کو تو ہم ڈیل کرتے ہیں, اور پھر کمپلیکیٹڈ کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پیریفرل نیوروپیتھی سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, سینسیشن ان کی لاس ہو جاتی ہے, یا وہ جو فٹ ویئر یا شوز کا وہ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح سافٹ نہیں ہوتی, تو ایک کرونک ان کو انجریز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, پھر کمپلیکیشن تب ڈیولپ ہوتی ہے, ایک تو آپ کا وونڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے, پھر ہائی گلائسیمک انڈیکس کی وجہ سے یا اتنی جب آپ کی ہائی بی ایس آر چل رہی ہوتی تو اس سے وجہ ہیلنگ نہیں ہوتی, اوپر سے ہیلنگ نہیں ہوتی, پھر ایک امیونو کمپرومائز اسٹیٹس, مطلب یہ ہے کہ قوت مدافعت تو شوگر کے مریضوں کی ویسی کم ہوتی ہے, اوپر سے اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو پھر اس کی ہیلنگ بہت ڈیلے ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اس پہ ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹائملی, سب سے پہلے جو میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں, آپ ضرور اگر وہ وونڈ اس سے ڈسچارج یا کوئی پس آ رہا ہے اس کا پس سی ایس ضرور کروائیں. وہی ہمیں گائیڈ کرتی ہے آفٹر 5 days جب اس کی رپورٹ آتی ہے, کہ تاکہ ہم جو بالکل اسپیسیفک یہ جو آرگینزم یا جو بیکٹیریا ہے ہم اسی کو ہٹ کریں, اور اسی کے مطابق ہم اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کریں, ٹاپیکل اینٹی بایوٹکس. اور ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کروں گا, جو ڈائبیٹک ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں اور جن کو وونڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرائی ڈریسنگ ریکمینڈیڈ ہے. پراپر اینٹی سیپٹک سے ہم اس کو واش تو کرتے ہیں, سارا کچھ اس کی ڈیبرائمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ڈریسنگ ڈرائی رکھنی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ ویٹ ڈریسنگ کریں گے ڈائبیٹک پیشنٹ میں تو ویٹ ڈریسنگ اٹ سیلف بیکٹیریا اوور گروتھ میں وہ اس کا رول ہوتا ہے. تو ڈرائی ڈریسنگ اور پراپر آپ اینٹی بایوٹک ڈاکٹر کے مشورے سے اسٹارٹ کریں تو بہت سے ہمارے پیشنٹ ہیں کہ وہ ان بالکل ان کے ہیل اپ ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں. بالکل ایکچولی ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں دیکھیے نا دیہاتوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ ڈسیبلٹی دکھے گی, کہ بہت سارے لوگوں کہیں گے کہ ان کی نظر چلی گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کہیں گے کہ ان کو دل کا دورہ پڑ گیا, کہیں گے گردے فیل ہو گئے, اور پھر یہ کہیں گے کہ پاؤں خراب ہو گیا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تھرو آؤٹ شوگر تھی, انکنٹرولڈ شوگر تھی, جس کی وجہ سے یہ ہوا. تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے کہ شوگر میں جیسے آپ کی جوونائل ڈائبٹیز ہے جو ینگ لوگوں میں ہوتی ہے, اس میں انسولین دینی پڑتی ہے, یا جو بعد میں ٹائپ 2 ہوتی ہے اس میں جو ڈرگز دیتے ہیں, گلوکوز لوئرنگ ڈرگز, اس کی کمپلائنس کی بات کریں, ٹائپس آف ڈرگس کی بھی بات کریں, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ڈرگس لینے کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ نہ لینے کا ہوتا ہے. بالکل, اس میں اس سے پہلے تھوڑی سی ڈائبٹیز کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ویسے تو ٹائپس بہت ہیں, لیکن جو مین ٹائپس اس میں ہم ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جو نارملی ہمارے آفٹر دا ایج آف 30 یا 35 ایئرس کے بعد, یا جو اوبیز پیشنٹ, موٹاپے کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر, جبکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ینگ پیشنٹ میں پریزنٹ. پھر ایک تھرڈ بہت کامن ٹائپ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز, جو ہماری پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہے ان میں وہ کامن ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی جو مین ٹریٹمنٹ وہ ہے انسولین. آپ نے ڈے 1 سے پیشنٹ کو انسولین سٹارٹ کرنی ہوتی ہے, اس مین جو ہمارے پاس ڈرگ ہے وہ ہے انسولین. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہم پہلے اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس جو شوگر کی دوائیاں ہوتے ہیں اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. شوگر کا ایک 3 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں HbA1c. ہم پیشنٹ کا وہ ریپیٹ کرتے ہیں ایوری 3rd منتھ, اس سے ہم بیسیکلی رسپانس دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈائٹری موڈیفیکیشن آیا, پیشنٹ پرہیز کر رہا ہے, ٹائم پہ اپنی میڈیسن لے رہے, کمپلائنس پیشنٹ کی کیسی ہے, اور ایک ہم نے ان کا HbA1c کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے 6.5 یا 7 کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. اگر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تو ہم جو ان کی دوائیاں ہوتی وہ ایڈ آن کرتے جاتے ہیں. تو اینڈ سٹیج میں ایون جو ہمارے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ادھر ایک ایسا ایک ہے کہ انسولین فوبیا ہے, لوگ ایسا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسولین اگر میں نے سٹارٹ کر دی اس سے گردے تو فیل نہیں ہو جائیں گے, اسی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. حالانکہ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ انسولین آپ کی باڈی میں خود بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. جو ہمارے بیٹا سیلز ہوتے ہیں, پینکریاس کے جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ انسولین پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. تو ارلی انسولین کے نقصانات نہیں, ہاں آپ اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک کالر ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کو کٹ کری, ان کے ہمارے پہلے کالر. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟
कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से? यास्मीन लोधरा से बात करती हूँ। जी जी, यास्मीन लोधरा से बोल रही है, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सवाल हेलो, जी, अपना आप बताइए, सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी, हमें आ रही है, आप पूछिए सवाल। हाँ जी, ठीक ठाक। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। यास्मीन लोधरा से कोई बात नहीं, उनका कैंसिल हो गया। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे इसकी, आप भाई सही बात कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दीजिए कि डायबिटीज़ मॉनिटरिंग कितना ज़रूरी है, कि डायबिटीज़ के जब वो टेस्ट कराने जाते हैं HbA1c के साथ साथ वो अपनी आंखों का, गुर्दों का, दिल का और बाकी अपनी न्यूरोपैथीज़ का टेस्ट ज़रूर करवाएं। बिल्कुल, इसमें यह है, अगर आपकी शुगर तशख़ीस हो जाए, डायग्नोज़ हो जाए, उसमें भी दो चीज़ें हैं। तशख़ीस के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि पेशेंट अभी फास्टिंग फ़ेज़ में है, निहार मुँह के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 8 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद अगर आपकी शुगर का जब टेस्ट होता है और वो 126 से ऊपर, 124 से शुगर आपकी ज़्यादा आ रही है और साथ में आपको अलामात भी हैं, तो फिर हम पेशेंट को लेबल करते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट। अगर आपने खाना खाया हुआ है और रैंडम आपकी शुगर चेक हो रही है, तो उसमें ये होता है कि खाने के 2 घंटे बाद वाली अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर आ रही है और साथ में आपको सिम्टम्स भी हैं, तो फिर हम पेशेंट को एज अ डायबिटिक पेशेंट लेबल करते हैं। सबसे पहले एक जो रिकमेंडेड है, हम डाइटरी मॉडिफिकेशन का बताते हैं, साथ में लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। अगर उससे जो एक टारगेट HbA1c जो 6.5 का हमने टारगेट रखा होता है वो अचीव नहीं हो रहा, फिर हम ऐड ऑन मेडिसिन हम पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को ये बताते हैं कि 2 टाइम की शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जब आपकी डायग्नोज हो रही थी अर्ली डेज़ में। एक सुबह फास्टिंग में आप अपनी चेक करें, एक शाम के टाइम आप चेक करें आफ्टर अ डिनर, लेकिन 2 घंटे बाद चेक करनी होती, विद इन 2 आवर्स रिकमेंडेड नहीं होती, वो हमें उस तरह कोई प्रॉपर हमें गाइड नहीं करती। फिर आफ्टर 2 आवर्स आप चेक करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आपकी शुगर की तशख़ीस हो जाए तो ठीक है, आप कॉलर आ गए हैं, फिर वापस आएंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पोलू से। जी बोलिए। सर हमारी एक बेटी है, उसका 9-10 साल उसका जो है ना उम्र है जी। उसके सर के ऊपर थोड़ा छोटे छोटे गिठलियां हैं, हम उसको जो है ना ये फिर वो उसमें हम लोगों ने ये देखा, टेस्ट किए, अभी उसका जो है ना वो रिपोर्ट बराबर आया। अभी उसका मसला सर में पता नहीं कोई पिछोटी का है, कोई पता नहीं क्या है। वो ज्यादा पानी भी पीता है, मतलब वो पेशाब भी ज्यादा करता है। रात के वक्त इसको मिनी रन के यानी ये गोली इसको रख देते हैं, फिर वो पानी भी नहीं पीता है, वो फिर वो सो जाता है, सुबह फिर उठता है, वो उसका टाइम खत्म, फिर पानी, फिर। अच्छा, आपने इनका डायबिटीज का टेस्ट कराया है, शुगर का टेस्ट कराया है इनका शुगर टेस्ट कराया है बच्चे का? जी, शुगर टेस्ट कराई है बच्चे की? शुगर टेस्ट कराई है बच्ची के, इसका सर का है, ऊपर सर का है, पिट्यूटरी का कह रहे हैं कोई मसला है। अच्छा चलिए, या पिट्यूटरी का मसला है। ठीक है, थैंक यू जी। ये कह रहे हैं कि 9-10 साल का बच्चा है, पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है और वो मिनरिन जो ये पेशाब कंट्रोल के लिए वो देते हैं, अल्फा ब्लॉकर है अपेरेंटली, वो भी हेल्प नहीं कर रहा इनको। तो बिल्कुल वो हमें ये भी बता रहे हैं कि शुगर का टेस्ट हुआ है उनका, जो कि नॉर्मल है। अच्छा, इसमें अब ये ज़रूरी है, ऐसे पेशेंट से थोड़ी सी हम हिस्ट्री लेते, आया एक तो ये प्रॉब्लम कब से बन रही है, दूसरा क्या कभी इनको कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हिस्ट्री बेस हमें लग रहा है ये डायबिटीज़ इंसिपिडस की तरफ जा रहा है, तो इनके छोटे पेशाब के कुछ टेस्ट होते हैं वो ज़रूरी होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात के टेस्ट होते हैं, ब्लड के भी नमकियात के टेस्ट होते हैं और फिर छोटे पेशाब की भी नमकियात के टेस्ट होते हैं। उसकी बेस पे फिर हम देखते हैं कि आया ये भी एक इस तरह हम कह सकते हैं ये भी शुगर फैमिली से, डायबिटीज़ फैमिलीज़ की दूसरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसे हम कहते हैं। मे बी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डैट, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि पहले हम उसमें सीरम और इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ टेस्ट होते हैं, फिर उसका भी इलाज है, उसमें फिर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डायग्नोज करना ज़रूरी है। तो जिस तरह पैंक्रियाज और इंसुलिन का ताल्लुक है शुगर कंट्रोल से और उसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, उसी तरह डायबिटीज इंसिपिडस का आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या निम्कियात से ताल्लुक होता है, जिससे पेशाब का मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट होता है, तो आप उसको डायग्नोज और ट्रीट करा सकते हैं। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहां से बोल रही हैं?
मिस फहीम बोल रही हूँ इस्लामाबाद जी से। थैंक यू वेरी मच, रेगुलर कॉलर हैं जी हमारी ये। जी पूछिए। बहुत अच्छा लगता है जी, आपका इंतजार रहता है हमें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बताइए। मैंने ये पूछना था, मैंने कहा बास बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही पैदाइश होती है तो शुगर के मरीज होते हैं, जी। उनके पेरेंट्स को नहीं होती शुगर, जी तो ऐसे बच्चे मतलब पैदाइश से पहले हो जाना और वालदा को नहीं होती, ठीक इसके बारे है, में इसका कुछ रीजन और सारा कुछ। ये टाइप 1 डायबिटीज Thank you, होती है। बहुत और शुक्रिया। टाइप 1 डायबिटीज बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, टाइप 1 डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री का इतना रोल नहीं होता। अच्छा। ये तो एक स्पोरेडिक होती है या चाइल्डहुड में इन्फेक्शन हो जाता है। जिस तरह हमें पता है टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। बॉडी के कुव्वत अपनी मुदाफ़ियत हाँ अपने कुव्वत ही मुदाफ़ियत के अपनी सेल्स बनते हैं जो हमारे जो जिधर से इंसुलिन बन रही होती है बीटा सेल्स उसको डैमेज कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि इसमें ये भी खतरा नहीं होता कि अगर एक बच्चे को है तो उसके औरों को भी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इसी तरह प्रेजेंट करती है और फिर इसमें ज़रूरी होता है कि बिल्कुल उसी टाइम से जो है ना पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करनी होती है हमें इन पेशेंट्स में। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो एक ऑटो इम्यून कुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारी है और उसको शुरू से ही बच्चे को इंसुलिन लगा देना जरूरी है। अच्छा, इसमें जब आपने जेस्टेशनल डायबिटीज की बात की तो वो भी कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है ना, फॉर इट्स डेट बहुत बड़ा हो जाता है अगर माँ को डायबिटीज हो, तो क्या तरीका है जेस्टेशनल डायबिटीज में कंट्रोल करने का माँ की डायबिटीज को? जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो हमल के दौरान हम ख़वातीन में होती है उसमें जो टारगेट लेवल्स है ना वो चेंज है नॉर्मल पॉपुलेशन से। नॉर्मल पॉपुलेशन में तो हम ये कहते हैं कि अगर निहार मुँह आपकी शुगर 110 या 100 से कम है तो ये कंट्रोल है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम ये कहते हैं कि निहार मुँह आपकी शुगर 95 से लो होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद 126 से कम होनी चाहिए। मतलब वो टारगेट और भी हमने स्ट्रिक्ट कर लिया है। इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि अगर इससे शुगर ऊपर रहे ना तो उसकी कॉम्प्लिकेशन मदर में भी हो सकती है और जो बच्चा है डाइट कंट्रोल करें और साथ हाँ मेडिसिन भी लें। उसमें ये है उसमें पहले डाइट का रोल है और उसमें भी हम इंसुलिन रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपने रेगुलर इंसुलिन दे। अब हमें पता है ना इंसुलिन की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। एक शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक इंटरमीडिएट, एक लॉन्ग एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है वो हम रिकमेंड नहीं करते प्रेग्नेंट लेडीज में, क्योंकि उससे जो बच्चा होता है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है। तो रेगुलर इंसुलिन ये वो वाली इंसुलिन है जो आप लगाते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर आपने खाना होता है, रैपिड एक्शन वाला होता है और 15 मिनट के बाद खाना भी खाना होता है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया और चक्कर ना आए। अगला कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं नसरीन कसूर से बात कर रही हूँ जी मुझे ना 20 साल हो गया शुगर है। ठीक है। तो अब आके मेरा बाईपास हुआ है जी और अब मुझे तकलीफ है, मेरे पाँव की उंगलियां सुन रहती हैं। जी तो मेरी शुगर भी बाद टाइम हाई हो जाती है और बाद टाइम कंट्रोल में रहती है। ठीक है। तो मैं रोजाना शुगर चेक करती हूँ। तो HbA1c आपने आखिरी कब करवाया था? नहीं पा रहा जी, HbA1c आखिरी दफा कब करवाया था? मैंने 3 माह पहले। और क्या था आपका? मेरी शुगर हाई थी। नंबर को याद है? 7, 8 कितना? नहीं नंबर नहीं याद। अच्छा, उम्र भी बता दीजिए, उम्र कितनी? उम्र मेरी 54। और इस वक्त जो दवाइयाँ आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं वो बताइए। मैं इंसुलिन लेती हूँ सुबह 30 और शाम को 20 और दरमियान में एम्पा गोली दोपहर को और ग्लूकोफेज। ठीक है, और कंट्रोल्ड नहीं है? कंट्रोल नहीं है जी बिल्कुल। अब चलिए सुनिए आंसर। थैंक यू। ये अब देखिए लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की इनकी हिस्ट्री है, 20 साल से इनको शुगर है और साथ में मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो गई। वो बता रही हैं एक दफ़ा उनको MI भी हो चुका है और स्टेंट का भी उन्होंने बताया। अब ऐसे पेशेंट में अब देखें अब थोड़ा सा इसमें एजुकेशन का भी रोल है। अब A1C तो इनका हुआ है लेकिन अब उनको वैल्यू याद नहीं है कि उनकी। अच्छा, ऐसे पेशेंट में हम जो HbA1c है उसका अगर टारगेट रखते हैं तो वो थोड़ा सा हम लीनियर सा टारगेट रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि आफ्टर 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के बाद जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है वो भी डेवलप होने शुरू हो जाती है और फिर ये पेशेंट इंसुलिन पे भी होते हैं। तो इन पेशेंट में अगर आप बहुत टाइट कंट्रोल रखेंगे तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं इन पेशेंट्स में। तो इनको हम ये कहते हैं कि जो खाने की बात की आपकी शुगर है वो 200 से तक भी हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। वो कह रही है ना कि उनके हाथों पैरों में बहुत ज्यादा अब वो नमनेस आना शुरू हो गई है तो उनको ये तकलीफ दे रही है। तो इस नमनेस के लिए फिर आप वो जो गाबापेंटिन वगैरह है वो एडवाइस करते हैं। B12 का क्या रोल है?
ساتھ میں پیریفرل نیوروپیتھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کو ہو رہا ہے, دوسرا وہ گلوکوفیج بھی لانگ اسٹینڈنگ لے رہی ہے. گلوکوفیج جو میٹفورمن اٹ سیلف ہے وہ B12 کی ڈیفیشنسی کاز کرتی ہے. تو ہم ایسے جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو ہم جو پری گیبلین ہے, پری گیبلین کیپسول فارم میں یہ آتی ہے 50 ملی گرام سے ہم ان کو سٹارٹ لیتے ہیں. پھر اس کو ہم اگر رسپانس بھی انکلوڈ کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, اگر رسپانس نہیں آتا تو ہم ڈوز انکریز کرتے ہیں. ساتھ میں ہم جو B12 ہے کوبالامین میتھی کوبال ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر یہ پہلے سے نہیں لے رہی تو میں ان کو ایڈوائز کروں گا یہ سٹارٹ کر لیں اور A1C نیکسٹ یہ ریپیٹ کر لیں. آپ کرائیے اور پری گیبلین اینڈ میتھیکوبالامین جو ہے وہ شروع کر دیجیے. جی نیکسٹ کالر کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ محبوب بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی بتائیے محبوب صاحب. میں نے جو ہے نا اپنی شوگر چیک کی ہے, میری آئی ہے 157 گلوکومیٹر سے. جی تو ویسے میں نے جا کے لیب سے چیک کروائی تھی تو 125 آئی تھی. یہ جو فرق ہے تو پھر میں میڈیسن کیسے یوز کروں؟ فاسٹنگ ہے یہ نان فاسٹنگ ہے؟ فاسٹنگ. عمر بھی بتا دیجیے. HbA1c نہیں کرایا آپ نے؟ HbA1c کروایا تھا تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے. وہ کیا ہے؟ تو وہ 7.9 آیا تھا. 7.9. اور عمر بتا دیجیے اپنی؟ میری 50 ایئرس. 7.9 کی HbA1c بھی ایز ان کو سمٹمز بھی ہیں. اور اب فاسٹنگ لیولز ایک دفعہ ان کی 156 آئی, پھر 126 آئی, تو ادھر سے کنفرم ہو جاتا ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ تو یہ ہیں, اور A1C تو کافی ان کا ریز ہے 7.9. تو ڈائٹری موڈیفیکیشن تو ان کو سٹارٹ کر دینی چاہیے. ساتھ میں ان کو اپنے باقی ٹیسٹ کرانے چاہیے, RFTs رینل پروفائل, کیونکہ ہم ان کو جب گلوکوفیج سٹارٹ کریں گے نا اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کڈنی پروفائل ان کی ٹھیک ہے. اگر کریٹینین لیولز ان کی بالکل نارمل ہے تو ان کو 500 ملی گرام میں گلوکوفیج سٹارٹ کر دینی چاہیے. صرف گلوکوفیج کا ایشو یہ ہوتا ہے پہلے ہفتے میں تھوڑی سی یہ بلاٹنگ کاز کرتی ہے, ڈسپیپسیا اور بلاٹنگ. اس کے بعد وہ ایشو بھی ریزالو ہو جاتا ہے. میں اپنے پیشنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں جن پیشنٹس میں یہ بلاٹنگ اور ڈسپیپسیا کے سمٹمز ہو, پھر اس کی ایک ایکسٹینڈڈ ریلیز فارم آتی ہے گلوکوفیج میں, گلوکوفیج XR کے نام سے. پھر ہم ان کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں ونس اے ڈے وہ لینی ہوتی ہے. تو ان کو یہ سٹارٹ کر دینی چاہیے آن گلوکوفیج, اور آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیجیے. جی نیکسٹ کالر کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی بتائیے. شوگر کا مسئلہ ہے. ہاں جی, شوگر کا کب سے مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں. میری شوگر جو ہے نا, جی شوگر کی وجہ سے میری آنکھوں میں موتیاں آ جاتی, آنکھیں بنی ہیں. جی تو ابھی میں انسولین لے رہا ہوں. جی آپ کی عمر بتائیے. میری عمر ہے جناب 75 سال. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے, نیا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ شوگر کنٹرولڈ ہے کہ نہیں؟ نہیں کنٹرول میں ہو رہی. نہیں کنٹرول میں ہو رہی. اور کون سی کتنی انسولین لے رہے ہیں اور کون سی دوائیاں لے رہے ہیں وہ بتا دیں. انسولین جو ہے 70 سے انسولین لے رہا ہوں, لیکن وہ شوگر میں چیک کرتا ہوں اس کے مطابق وہ تقریباً 40 پوائنٹ یا 50 پوائنٹ رہتے ہیں. اچھا, اور آپ ساتھ پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی پرہیز کرتے ہیں یا نہیں, دبا کے کھاتے ہیں اس کے ساتھ میٹھا؟ اورل ہائپوگلائسیمک نہیں لے رہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انسولین کے ساتھ ساتھ دوسری دوائیاں نہیں لے رہے شوگر کی, جو دوسری گولیاں ہوتی ہے شوگر کم کرنے والی؟ نہیں وہ اچھا وہ تو لینا چاہیے. چلے تھینک یو. سنیے جو ہمارے شوگر کی مریض ہوتے ہیں نا جو اونلی انسولین پہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ, اور اکثر وہ اوبیز بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے میکینزم آف ایکشن جو ہے نا بیسیکلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تو پیریفرل ریزسٹنس ہوتی ہے نا, انسولین کی پیریفرل ریزسٹنس. انسولین تو ہائپر سیکریشن اس کی ہو رہی ہے لیکن پیریفرلی وہ ایکٹ نہیں کرتی, مطلب وہ جو اس کا کام ہے کہ شوگر کو سیلز کے اندر ٹرانسفر کرے وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر ان کو بھی میں یہی ایڈوائز کروں گا, اگر ان کے RFTs ٹھیک ہے تو ساتھ میں ان کو اورل جو شوگر کی دوائیاں ہیں وہ ضرور شروع کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کمبینیشن میں ساتھ ملیں گے تو انسولین بھی صحیح کام کرے گا, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ پیریفرل ریزسٹنس جو ہے نا وہ بھی کم ہوگی, تھوڑا سا ان کا ویٹ لاس بھی ہوگا. تو ان کو یا تو گلوکوفیج, اور اگر ساتھ میں کوئی ان کا دل کا مسئلہ ہے یا تھوڑا سا ان کی رینل انوالومنٹ ہے تو پھر ہم ان کو جو ہماری اب نیو میڈیسن SGLT2
ایمپاگلیفلوزین یا ڈیپاگلیفلوزین یہ پھر ان کو ہمیں ایڈ کرنی ہوگی، لیکن ان کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے انسولین کے ساتھ اورل دوائیاں ان کو لینی ایکچولی چاہیے۔ دیکھیے جب بھی ہم کوئی روٹی چاول یا چینی یا میٹھا کچھ کھاتے ہیں تو ہماری لبلبا جو ہے وہ بیسکلی انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین رسپانسبل ہوتا ہے کہ یہ ڈائجسٹ ہو، ہضم ہو اور انرجی میں یا توانائی میں کنورٹ ہو۔ کبھی کبھی تو انسولین کی کمی ہوتی ہے تب ہم انسولین لگا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسولین تو سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آگے وہ اس کو ریئیکٹ نہیں کرا ہوتا، اس کے ریسیپٹر نہیں ہوتے اور اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس لیے ایسی دوائیاں لینی ہے جو اس کو کم کرتی ہیں، شوگر کو خود بخود کھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کری تھی کہ آپ تھوڑا سا انسولین ریزسٹنس کی بھی بات بتائیے۔ کالر کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اشفاق بات کر رہا ہوں کیوڑا ساج مائنڈ سے۔ جی پوچھیے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایڈوائس لینی تھی کہ میں لاسٹ 4 ایئر سے ڈائبیٹک ہوں، جی تو میں نے جو فرسٹ ٹائم چیک اپ کروایا تھا اس وقت میرا جو HbA1c تھا نا وہ 6.5 تھا۔ ٹھیک ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہے نا فاسٹنگ میں جی تو وہ 250 تک ہو جاتا ہے، یہ شوگر ہے نا کہ میری 250 تک۔ رائٹ۔ تو عام جو ہے نا نارمل روٹین میں آفٹر میل جو ہے نا کبھی 200 کبھی 250، تو میں لاسٹ 4 ایئر سے گلوکوفیج XR لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے 750 ملی گرام ہے وہ ٹوائس اے ڈے، یعنی آفٹر میل جو ہے نا وہ میں 2 ٹائم لیتا ہوں 24 گھنٹوں میں۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جو ہے نا انکریز ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور ویسے کوئی سمٹم نہیں ہے مجھے۔ سمپٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ایج بھی بتا دیجئے۔ ایج 42 ایئر ہے۔ اچھا ویٹ؟ ویٹ میرا 95 kg ہے۔ 95 kg۔ جی بالکل۔ اب چلیے سنیے ان کا یہ ہے، یہ سنگل ایجنٹ سے پہلے تو ان کا کنٹرول ہو رہا تھا، لیکن اب یہ گلوکوفیج XR لے رہے ہیں 850 صبح شام، اب ان کا کنٹرول نہیں رہا، تو اب یہ پہلے تو ہم ان کا دوبارہ سے HbA1c دیکھنا چاہیں گے۔ اگر وہ 7 یا 7.5 سے اوپر آ رہا ہے تو ہم ان کو سیکنڈ ایجنٹ ایڈ کریں گے۔ ان کا ویٹ اب زیادہ ہے، اب اس شوگر کی کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو وزن بڑھاتی بھی ہے، ان کو ہمیں ایوائڈ کرنا ہوگا۔ میٹفارمن بڑھاتی ہے، وہ تو گھٹاتی نہیں، وہ کم کرتی ہیں۔ سلفونائل یوریاز ویٹ گین کرتی ہے، تو بیسیکلی ان کو ہم ایک میڈیسن آتی ہے سٹاگلیپٹین کے نام سے، تو اب ان کو ہم جو کمبینیشن دیں گے نا وہ میٹفارمن ود سٹاگلیپٹین کا کمبینیشن دیں گے۔ سٹاگلیپٹین اس میں 50 ہوگی اور میٹفارمن وہی 850، تو مطلب 50/850 یہ صبح شام ان کو کمبینیشن سٹارٹ کرنی چاہیے، اور HbA1c بھی اپنا دیکھ لینا چاہیے، اور تھوڑا سا 30 منٹس آپ رکھیں واک کے لیے۔ ویٹ ان کا زیادہ ہے، تھوڑا سا واک، اور اس میں بھی 10 منٹ ایسی واک نا جسے ہم کہتے ہیں برسک واک، جسے تھوڑی ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو، تھوڑا سا آپ کو پسینہ ہے، تو واک اگر کریں گے ڈائٹری موڈیفیکیشن کا انشاءاللہ تو پھر یہ ہے ویٹ بھی ان کا کم ہوگا اور گلائسیمک کنٹرول بھی ان کا اچھا تو رہے آپ گا۔ بیسکلی سارے پیشنٹس کو یہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا چلیں پھر سے۔ جی کالر، جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ اچھا ہو گیا۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، آنکھوں کے آگے دھندلاپن ہوتا ہے، کوئی بھی زخم ہوتا ہے جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور ہاتھوں پیروں میں نمنس یا سینسیشن چلی جاتی ہے، تو فوراً جائیے HbA1c چیک کرائیے اور اس کے بعد جو بھی ڈاکٹر دیتے ہیں اس کو فالو کیجیے۔ ہم اب تھوڑا سا ڈائبٹیز سے بریک لے کر آتے ہیں تھائرائڈ کے اوپر، کیونکہ بہت زیادہ بچے اور بڑے ہمارے پاس ہائپو تھائرائڈزم یا پر تھائرائڈزم سے سفر کرتے ہیں۔ تو جیسے کل ہی ایک بچہ آیا تھا میرے پاس، وہ کہنے لگا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، بہت زیادہ نیند آتی ہے، دماغ بھی سلو سا ہو رہا ہوتا ہے، ویٹ گین بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ان علامات کے بارے میں اور اس کی پاسبل ٹریٹمنٹ کا بھی بتا دیجیے۔ بالکل، تھائرائڈ بھی انڈوکرائن ڈیزیزز میں آتا ہے۔ تھائرائڈ بیسیکلی ایک گلینڈ ہے، جیسے ہم گلر کہتے ہیں، یہ بالکل یہ نیک میں انٹیریئر یہ پلیس ہوتا ہے، کرتا یہ ہے یہ تھائرکسین ریلیز کرتا ہے، اور تھائرکسین بالکل ایسا ہی کام کرتا ہے ہماری باڈی کے لیے جیسے پیٹرول کا کام ہوتا ہے، ہمیں انرجی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک پیشنٹ میں تھائرکسین کم ریلیز ہوگی، اس پیشنٹ میں یہ ہوگا کہ اس کا ویٹ گین ہوگا، سردی اسے زیادہ لگ رہی ہوگی، باقی جو ہے نا سکن چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ڈرائی سکن ہوتی ہے ایسے پیشنٹ میں، ہاں بالکل ہیئرس کا بھی ایشو ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں، کانسٹیپیشن بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا جو تھائرائڈ ہے وہ ہائپر سیکریشن کا ہے، مطلب تھائرکسین باڈی کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کی سیکریشن ہو رہی ہے، تو ایسے پیشنٹ میں پھر ان کا ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے، ان کو سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، گرمی ان کو زیادہ لگتی ہے، ٹریمرز ان کو، پلپیٹیشن ان کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، ان کو فیل ہوتی ہے، تو ان کو پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ تھائرائڈ کا پروفائل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں TFTs، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ، اس میں پہلے ہم جو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں وہ اونلی TSH کرتے ہیں۔ اگر TSH میں ایشو آ رہا ہے، TSH یا ریزڈ ہے یا لو
ہے, تو پھر ہم پوری پروفائل دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکارڈنگلی اس کو کوریلیٹ کر سکیں. دے سکیں اس حساب سے. جی اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی کون بول رہے ہیں؟ جی بتائیے, پوچھیے. ہلو جی جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے کہ شوگر ہے جی وہ تقریباً 350 رہتی ہے. ٹھیک ہے, دوائی کیا لیتے ہیں؟ صبح گلائمیٹ لیتا ہوں, ایک گلائمیٹ ہوتی ہے جی ٹیبلٹ. جی جی جی, اور کبھی کبھی گلوکوفین لے لیتا ہوں. کبھی کبھی گلوکوفین اچھا, رات کو. عمر بتا دیجیے اپنی. اباؤٹ 60. اور کب سے ہے ڈائبٹیز؟ یہ کوئی 4.5 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. اور اوکے جی, تھینک یو. ذرا انکلیئر ہے ان کی آواز, لیکن تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب ان کو بتا دیں صرف ایک دوا لے رہے ہیں. بالکل, ایک تو ایک دوائی لے رہے, دوسری گلوکوفیج آن اینڈ آف لے رہے. ادھر تھوڑا سا نان کمپلائنس کا ایشو آ رہا ہے. ہم اپنے پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں اگر آپ ٹائم پہ میڈیسن لیں گے نا, کمپلائنس کا ایشو نہیں ہوگا. یہ میڈیسن ایسی ہے جس طرح آپ سے میل سکپ نہیں ہوتی نا, کھانا تو کبھی بھی ہم سکپ نہیں کرتے نا. تو یہ جو دوائی ہے یہ آپ کی زندگی ہے, آپ اس کو کبھی بھی سکپ نہ کریں. آپ سکپ نہیں کریں گے تو پیشنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کبھی بھی جو شوگر کی کمپلیکیشن ہے نا, اس کے ساتھ آپ ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی. لیکن پرووائڈیڈ آپ جو اپنی دوائی ہے وہ ٹائم پہ لے رہے ہیں, تو آن اینڈ آف بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. وہ الٹا وہ ڈینجرس ہے. تو دوائی ٹائم پہ لے, اور ان کو میرے خیال میں A1C بھی لاسٹ ٹائم انہوں نے ریپیٹ نہیں کیا, وہ ریپیٹ کر کے ٹائم پہ لے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا HbA1c بہت ریز آ رہا ہے اور 3 ایجنٹس میں پہلے سے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہی از اے کینڈیڈیٹ فار انسولین, پھر ان کی انسولین اسٹارٹ کرنی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہم انسولین ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں, بہت ساری ایسی کنڈیشن جیسے میٹابولک سنڈروم آ گیا, جس میں ادھر آپ کو پتہ ہے بالکل گردن کے اوپر کالے کالے سے داغ بن جاتے ہیں, پیٹ کے اراؤنڈ ٹرنکل اوبیسٹی ہو جاتی ہے. کالر سن لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ جی آگنا شہباز بات کر رہی ہوں جی ساہیوال سے. جی میرے پاپا کا مسئلہ ہے, میرے پاپا کی شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے جی, اور اس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں پہ اور پاؤں پہ زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں جی, اور کافی انجیکشن اور میڈیسن کے بعد ان کے وہ آرام بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ پھر زخم سے جو پس نکلتی ہے اس میں سے اسمیل بھی کافی آتی ہے. جی بالکل. آپ کے ڈیڈی کی عمر بتا دیں. عمر ان کی 70 سے اوپر ہی ہوگی. اچھا, اور کنٹرولڈ نہیں ہے ان کی ڈائبٹیز؟ دوائیاں وہ ساری لے رہے ہیں؟ جی میڈیسن وہ لے رہے ہیں اور انسولین لگاتے ہیں, 20 پوائنٹ انسولین لگاتے ہیں. جی, اور اس کے علاوہ کیا نام ہے گلوکوفیج بھی کھاتے ہیں, پھر جو ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرے پھر اس حساب سے وہ میڈیسن بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی ٹانگوں پر اور پیروں پہ زخم ہو جاتے ہیں اور وہ کنٹرول نہیں ہوتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. ان کو آن اینڈ آف ڈائبیٹک فوٹ کے سمٹمز ہوتے ہیں. اس میں ہم اپنے پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں, ڈائبٹیز کے لیے اپنی شوز ہوتے ہیں, میڈیکیٹڈ شوز. اور ایک دفعہ اگر آپ کو پیریفرل نیوروپیتھی ڈیولپ ہو گئی اور آپ کی وائبریشن سینس یا پروپریسیپشن جوائنٹ پوزیشن سینس لاس ہو گئی, تو پھر آپ نے اپنے جو میڈیکیٹڈ بالکل سافٹ سی شوز ملتے ہیں یا اسپیشل آرڈر پہ بھی اب وہ بنتے ہیں, بالکل ہم اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں, تو ان کے لیے ریکمینڈڈ وہ ہوتے ہیں. اگر یہ ہم نارمل جس طرح نارمل لوگ شوز پہنتے ہیں وہی شوز اگر یہ یوز کرتے ہیں زیادہ, تو وہ پہلے سے ہی ایک سینسیشن ان کی لاس ہوتی ہے, پیریفرل نیوروپیتھی انہوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے, تو یہ آن اینڈ آف پھر یہ ایشو ان کا رہے گا. دوسرا ان کو یہ چاہیے کہ ان کو B12 ضرور دیں ان اے فارم آف میتھی کوبال, کیونکہ یہ ہے پیریفرل نیوروپیتھی بھی ہوتی ہے, ساتھ میں گلوکوفیج بھی, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. تھوڑا اس چیز کو یہ, اور تھوڑا سا وونڈ کیئر بھی کریں, اینٹی بایوٹک یا اینٹی سیپٹکس اچھی طرح سے واش کر کے اینٹی بایوٹک کریم بھی لگائیں, اور اس کو صاف ستھرا رکھنا بڑا ضروری ہے. جی اگلے کالر کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا لے رہا؟ جی الحمدللہ. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں کوہاٹ سے بات کروں. جی بتائیے. میرا والد صاحب میڈم اس کا شوگر ہے نا جی, تو وہ گٹریل 4 نمبر کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیٹاگولمیٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر بھی آرام نہیں, تو غصہ بہت, ویٹ کتنے ان کا, اوور ویٹ, غصہ بہت آ جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا بات پہ لڑائی شروع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر بھی ہے انہیں؟ ہاں بلڈ پریشر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا اس کو اس کے علاوہ کچھ ایسا میڈیسن دیتا ہے, کیا کر لے, کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی میڈیسن ہمیں بتائے, کوئی اس کے علاوہ گٹریل کے علاوہ, سیٹاگولمیٹ کے علاوہ. اور وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن تو کم ہے بہت, تقریباً وزن ہوگا 60-65.
65 سے زیادہ نہیں ہے وزن. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا, اب یہ جس طرح ہم ڈسکس کریں, یہ گیٹرل لے رہے ہیں, گیٹرل از سلفونائل یوریا, جو یا تو ہائپوگلائسیمیا کاز کرتی ہے یا ویٹ گین بھی. اب ان کو ویٹ گین نہیں ہے, لیکن مے بھی ہو سکتا ہے ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں چڑچڑا پن سا یا تھوڑا سا ان کو غصہ آ جاتا ہے, مے بی دس از اے سائن آف ہائپوگلائسیمیا. ایک تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر ایسی ان کی کنڈیشن اریٹیبل سے ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی یا پسینہ آنا شروع ہو جائے یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے, تو ایک تو اسی ٹائم ان کی شوگر چیک کریں. اگر آپ کو لگے کہ شوگر تو ان کی 70 سے یا نیچے آ رہی ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ بیسیکلی یہ جو شوگر کی گولی استعمال کریں گیٹرل, یہ اس سے ہو رہا ہے. تو بیسیکلی پھر ان کی گیٹرل چینج ہونی چاہیے. گیٹرل کو بند کر کے دوسری جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایمپاگلیفلوزن یا ڈیپاگلیفلوزن. ڈیپاگلیفلوزن اگر اسٹارٹ کریں گے 10 ملی گرام میں اویلیبل ہے, ڈیپاگلیفلوزن 10 ملی گرام. یہ ایک ڈے ٹائم میں لینی ہوتی ہے. یہ صبح کے ٹائم اس لیے بھی لیتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا ڈائیوریٹک افیکٹ بھی ہے, مطلب چھوٹا پیشاب اس سے زیادہ آتا ہے. تو اگر یہ پیشنٹ ہمارے رات کے ٹائم لیتے ہیں تو پھر ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ان کی شوگر چیک کریں, اگر وہ کم ہوتی ہے اس ایپیسوڈ میں تو گیٹرل کو آف کر کے ڈیپاگلیفلوزن اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بتایا کہ ڈرگس ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو ڈفرینٹ ڈرگس, تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ لوگ اکثر گوگل سے کر کے یا اپنے آپس کے فیملی ممبرس کے کہ بھائی اس کو یہ ڈرگ دی ہے تو میں بھی یہ خود بخود یوز کر لوں, تھوڑا سا بتائیے کہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بندے کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہر بندے کا پرابلم بھی ود ان ڈائبٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, پیشنٹ اصل میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ, کسی کولیگ کے ساتھ, کہ سر دیکھیں ان کو بھی ڈائبٹیز تھی, مجھے بھی ہے, ان کی تو گلوکوفیج 500 سے کنٹرول ہو رہی ہے, دا سیم میں بھی پرہیز بھی میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, لیکن گلوکوفیج سے کنٹرول. ان کو ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہر باڈی کا میکینزم ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی ڈرگ آپ کو سوٹ کر رہی ہے. پھر دیکھیں پھر ہر کسی کا بی ایم آئی بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ تھوڑے اوور ویٹ ہوں تو اس طرح میڈیسن آپ پہ کام نہیں کر رہی. تو کمپیریزن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے کپڑے اپنے سائز کے حساب سے پہنتے, دوائی بھی اپنے حساب سے لیجیے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ شازیہ امجد, راولپنڈی سے. جی پوچھیے اپنا سوال. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نا 3 سال ہو گئے شوگر ہے. جی. اور ان کے ساتھ نا مجھے نا گردوں کا تھوڑا پرابلم آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو پاس پڑی ہے مطلب گردوں میں نا. اچھا. تو یہ پوچھنا تھا, لیکن میں پہلے دوائی کھاتی تھی, اب نہیں کھا رہی نا دوائی. بلڈ پریشر کا مسئلہ, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی جی وہ بھی ہے. وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی نا مطلب ہائی ہو جاتا. لیکن آپ دوائی کیوں نہیں کھا رہی؟ آپ کو ڈاکٹر نے بولا تھا دوائی چھوڑ دے؟ نہیں ڈاکٹر انہوں نے نہیں کہا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, گوگل ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہوگا. اس میں آپ تھوڑا سا سنیے ضرور سوال کا جواب. ایک تو خود بخود یہ دوائی جو چھوڑ دیتے ہیں اور مزید کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں, اس کے اوپر پلیز سب لوگوں کو بتائیے. بالکل, اس میں تو یہ تو بہت ڈینجرس ہے. خود سے اگر آپ دوائی نہ لیں تو وہ دیکھیں نا, ان دنوں میں جتنے دن آپ دوائی نہیں لے گی, شوگر آپ کی اسکائی ہائی کتنی ہائی چل رہی ہوگی بلڈ میں, اوبویسلی پھر اس سے کمپلیکیشنز تو بنے گی. ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا, آپ ضرور گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں رینل پروفائل, رینل فنکشن ٹیسٹ, وہ ضرور کریں. اور ایک ہوتا ہے یورین آری, چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ, وہ آپ کرائیں. اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے پھر ہم ایک دوسرا اسپیشلائز ٹیسٹ ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں پی سی ریشو, یورینری پی سی ریشو, پروٹین کریٹینین ریشو. بیسیکلی اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ آیا شوگر کی وجہ سے آپ کے گردے متاثر تو نہیں ہوئے, ڈائبیٹک نیفروپیتھی تو ڈیولپ نہیں ہوئی. اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے لیے پھر ابھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں, جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے SGLT2 فیملی میں, یا ایمپاگلیفلوزن ان کو اسٹارٹ کریں گے, یا ڈیپاگلیفلوزن. ساتھ میں ان کا بی پی کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ادھر سے ہم وہ بھی دیکھنا ہوگا, ایس یا ARBs میں ہم ان کو میڈیسن سٹارٹ کریں گے. تو پہلے تو ان کو اپنے رینل پروفائل اور جو چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ ہے یورین آ رہی, وہ یہ ضرور کروائیں. تو بیسکلی دیکھیے, آپ نے خود سے نہیں چھوڑنا. ایک تو ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کے گردے پہلے ہی متاثر ہو رہے ہیں, اوپر سے آپ نے دوا بھی چھوڑ دی ہے تو وہ مزید متاثر کریں گے. ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر بھی آپ کو ہے, آپ نے دونوں دوائیاں لینی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ARB جو ریسیپٹر بلاکر ہے وہ بھی لینا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ڈائبٹیز لوئرنگ, جو شوگر لوئرنگ ڈرگس ہیں ان کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے. یہ بات ضرور لوگ جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا ہائپوگلائسیمیا کا بتا دیں کہ بچے جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں اکثر ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے, تھوڑا سا اس کے سمٹمز بتا دیجئے. ہائپوگلائسیمیا میں یہ ہے کہ ہائپوگلائسیمیا میں اگر آپ کی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ آپ کو نوزیٹڈ فیلنگ ہو رہی ہے, کہ دل خراب ہو رہا ہے, ساتھ میں یہ ہے کہ ٹھنڈے پسینے سے آ جائیں, آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ جائے, آپ جیسے ہی کھڑے ہوں تو بالکل آپ گر جائیں, یا اس ٹائم اگر آپ کبھی اس میں لو ہو سکتا ہے,
تو ایسی صورتحال میں ضرور جو ہے نا اپنی شوگر کا ٹیسٹ ضرور اور کریں. گلوکوز پلا دیں ان کو. یہ ساری جو علامات ہیں نا یہ ہمیں یہ جو ہے نا لو شوگر لیولز کے, اس کے لیے جو سب سے ایک انسٹنٹ سورس ہے نا, انسٹنٹ سورس بالکل گلوکوز ڈرنک تو آپ دے سکتے ہیں, ان فارم آف جوس بھی دے سکتے ہیں, یا وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا جو انسولین پہ, ان کو اکثر ہم خود سے بھی دے دیتے ہیں جو ایمپیولز آتے ہیں گلوکوز کے ایمپیولز. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کو سمٹمز آتے ہیں تو وہ خود سے پی لیتے ہیں اور اورلی اس کو وہ لے لیتے ہیں. یا ایسے مریض کو ہم کہتے ہیں کوئی اپنے پاس کوئی کینڈیز رکھ لیں, ٹافی وغیرہ رکھ لیں. تو انسٹنٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی, آج بہت سارے کالرز تھے, ٹائم ہمیں کم پڑا, انشاءاللہ آپ کو پھر بھی دعوت دیں گے. آپ سب اپنی شوگر کی علامات کا بھی دھیان رکھیے, اپنی ساری آنکھوں کا, گردے کا, دل کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے, پیروں کا بھی, اور شوگر چیک بھی کرتے رہنا ہے اور دوائی بھی کھاتے رہنا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے, یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.